اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو، ان کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کی حفاظت کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھ کر اور پڑھا کر اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الہ کوئی الہ، الا مگر ہوا وہی، الحی القیوم زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ پوری کائنات کو اکیلے ہی بنانے والا اور اس کے نظام کو سنبھالنے والا وہی ایک الہ ہے۔ الحی القیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو خاص صفات ہیں۔ یہ الفاظ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے آغاز میں آ چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگی جائے، دعا کی جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسم اعظم بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے ہیں، جیسے رمضان میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تعین کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، فرمایا گیا کہ اسے تلاش کرو، لیکن جو اشارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں، فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، اور ان تینوں صورتوں میں جو الفاظ ہیں وہ ہے الحی القیوم۔ یہ الفاظ ان تینوں صورتوں میں ہیں، لہٰذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ہیں الحی القیوم۔ اس کائنات کو وجود میں لانے والا، اس کائنات کے نظام کو اکیلا ہی سنبھالنے والا، چلانے والا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی الہ واحد ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی اس کی ذات صفات میں شریک نہیں۔ پوری کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے۔